جو اللہ کے محبوبین بندے ہوتے ہیں نا یار، ان کی بات ہی الگ ہوتی ہے. تبھی تو کسی نے کہا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنی والدہ کی قبر پر فاتحہ کے لیے جا رہے تھے، اور آپ کی والدہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ کی قبر ندی کے سمندر کے اس کنارے پر تھی، دوسری پار تھی. تو آپ کا کیا معمول تھا کہ آپ پانی پر مسلح بچھاتے اور مسلح بچھانے کے بعد اس مسلح پر آپ تشریف فرما ہوتے اور دریا کا یوں ہی سفر آپ طے کرتے. آپ اپنی والدہ کی قبر پر جا رہے تھے، دریا کے اندر پانی کی لہریں موجیں مار رہی تھیں، پانی اپنی جوش کے ساتھ دریا میں چل رہا تھا، روا و دبا تھا. آپ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دریا پر مسلح بچھاتے اور مسلح بچھانے کے بعد اس تشریف فرما ہوئے. پیچھے سے کوئی شخص دیکھ رہا ہے اور اس نے دیکھا کہ یار دریا کو عبور کرنا، دریا کو پار کرنا بڑا مشکل ہے، اور مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، کیونکہ تیرنا مجھ سے آتا نہیں ہے اور دریا کی موجیں اپنی آب و تاب پر بہہ رہی ہیں، دریا پورا بھرا ہوا ہے. اب میں اس کو پار کیسے کروں گا؟ نہ کوئی کشتی ہے نہ کوئی ملاح ہے. اس نے نظر اٹھا کر کے دیکھا تو سامنے کوئی شخص دریا کو عبور کر رہا ہے، دریا کو پار کر رہا ہے. اس نے سوچا شاید کوئی ملاح کشتی پر جا رہا ہے. اس نے آواز دی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس آئے اور پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضور معذرت چاہوں گا، میں نے سمجھا کہ شاید کوئی ملاح جا رہا ہے، میں اس دریا کو عبور کرنا چاہتا ہوں، پار کرنا چاہتا ہوں، دریا کے اس پار جانا ہے مجھے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، چلو دریا کے اس پار چلنا ہے تو مسلح پر سوار ہو جاؤ اور میرا نام لیتے رہنا، یا جنید کہتے رہنا. یہ وظیفہ تمہیں دریا کے اس پار لگا دے گا. وہ شخص مسلح پر سوار ہوا اور مسلح پر بیٹھنے کے بعد یا جنید کا ورد اس نے زبان پر شروع کر دیا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور اپنے رب کی طرف لو لگاتے ہیں اور اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور سفر طے کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے ہی مسلح اپنے سفر کی طرف بڑھتا ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دریا کے بیچ میں پہنچے تو دریا کے بیچ میں پہنچنے کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو یا جنید بول رہا تھا، اب وہ شخص یہ دیکھ رہا ہے کہ یا جنید جو میں بول رہا ہوں، حضرت جنید بغدادی کیا بول رہے ہیں؟ وہ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، وہ اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں. اس شخص نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام لینے کے بجائے وہی نام جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے رہے تھے وہ لینا شروع کر دیا. جیسے ہی اس نے وہ نام لینا شروع کیا، اب وہ دریا کے اندر دھستا چلا جا رہا ہے، دھیرے دھیرے دریا کے اندر دھستا چلا جا رہا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ دریا کے اندر جا رہا ہے. آپ نے ہاتھ پکڑا اور کھینچا، اور کھینچنے کے بعد فرمایا اے شخص یہ بتاؤ تم نے کیا ورد کرنا شروع کر دیا؟ کہتے ہیں اے جنید بغدادی اللہ کے ولی، جو آپ پڑھ رہے ہیں میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نادان شخص سن، تو ابھی جنید تک پہنچا نہیں، رب تک پہنچنے کی بات کر رہا ہے. ارے بے شک میرے رب کا نام یہ ہے کہ ڈوبتوں کو بچاتا ہے، مگر تجھے پہلے رب تک پہنچنے کے لیے جنید کا وسیلہ لینا پڑے گا، اور جب تک تو جنید کا وسیلہ نہ لے گا تب تک رب تک نہیں پہنچ سکتا. اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی جانب وسیلہ تلاش کرو. تو قرآن میں صاف صاف اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی جانب وسیلہ تلاش کرو. بے شک یہ اللہ کے محبوبین بندے اللہ کی جانب وسیلہ ہیں. یار ہمیں ان سے لو لگانی چاہیے، محبت رکھنی چاہیے اولیاء کرام سے، بزرگان دین سے. یاد رکھو جو اسلاف کے طریقے کو بھولتا ہے نا وہ کہیں نہیں پہنچتا. جو اسلاف کے اپنے بزرگوں کے طریقے کو عمل میں لاتا ہے بے شک اپنی منزل تک وہی پہنچتا ہے.
آج ہماری قوم پستیوں میں کیوں ہے؟ آج مسلمان پریشانیوں میں کیوں گھرا ہوا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے اسلاف کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھا ہے۔ یاد رکھو، تم اگر اپنے اسلاف کے طریقے کو چھوڑو گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اپنے بزرگوں کے طریقے کو اپناؤ یار۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایسے عمل، ایسی باتیں ہمیں اور آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جو ہماری زندگی کے لیے کامیابی کا ایک نمونہ ہے۔ اے مومنوں، بزرگوں سے لو لگاؤ، بزرگوں سے محبت رکھو۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، گر کچھ مرتبہ چاہے تو کر خدمت فقیروں کی، یہ گوہر نہیں ملتا بادشاہوں کے خزانوں میں۔ یہ اللہ والے ہی تو ہیں یار، جو اللہ سے ملاتے ہیں ہمیں اور آپ کو۔ مگر ایک بات ساتھ یہ بھی یاد رکھیں، آج کل گلیوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں فرضی بھی بہت ہیں۔ ہمیں اور آپ کو ان فرضی باباؤں سے بچنا ہے۔ 10 20 انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہاتھوں میں گھوم رہے ہیں، نہ شریعت کی کوئی سمجھ ہے، نہ مذہب اسلام سے دور تک کوئی تعلق، صرف ان کا پیشہ ہے پیرا مریدی کرنا۔ ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا ہے، اور اللہ کے محبوبین بندوں سے ہمیں اور آپ کو وابستگی حاصل کرنی ہے۔ یہ اللہ کے محبوبین بندے ہی ہیں۔ ارے یار، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی کی قربت حاصل کی تو آپ کو صداقت کا تاجدار بنا دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک میرے نبی کے چھتر چھایا میں نہ آئے تھے، آپ کو کوئی جانتا پہچانتا نہ تھا۔ جب میرے نبی کی آغوش میں آئے تو آپ کو عدالت کا شہسوار بنا دیا گیا۔ یاد رکھو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں کامیابیاں ملے تو اللہ والوں کی قربت حاصل کرو، ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس بیٹھو، اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھ کر کے اپنی زندگی کا اصل مقصد سمجھو۔ اور مسلمان کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کے رب کو راضی کرنا ہے۔ ہمارا رب راضی ہو گیا نا تو ہماری دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی یار۔ مگر میری قوم کے نوجوان آج بھٹکے ہوئے ہیں، آج اپنا سارا وقت ان موبائلوں میں صرف کر رہے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، اے میری قوم کے لوگوں، آپ اور ہم سب اللہ کے دین کی طرف پلٹ کر کے آئے اور دیکھیں ہمارے بزرگوں نے ہمیں کیا سبق دیا ہے۔ اس مذہب اسلام نے ہمارے بزرگوں نے محبت کا درس دیا ہے۔ آج مسلمانوں کے دلوں میں نفرتیں بھر چکی ہیں، ایک دوسرے سے بغض، کینہ، حسد، جلن، کڑن۔ یہ مسلمانوں کے دلوں میں پتہ نہیں کون سی ہوا ایسی دھس گئی ہے کہ جو مسلمان اپنے بھائی سے بغض رکھ رہا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو، ہمارے مذہب اسلام نے تو یہ تدریس ہمیں نہیں فرمائی، یہ درس ہمیں نہیں دیا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے درس محبت کا دیا ہے یار، محبت کا سبق دیا ہے، محبت کرو ایک دوسرے سے۔ مگر پتہ کیسے چلیں گی یہ ساری چیزیں؟ میری قوم کا نوجوان آج اپنی زندگی کو موبائلوں کے حوالے کر چکا ہے، آج اپنے وقت کو چوراہوں پر، گلی بازاروں میں صرف کر رہا ہے۔ اے میرے بھائی، اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے کامیابی نصیب ہو، کامیابی حاصل ہو، تو بزرگوں کی قربت حاصل کر، اسلاف اکرام سے وابستگی حاصل کر۔ مذہب اسلام تو اتنا سچا مذہب ہے یار کہ جس نے ایک چھوٹے سے ذرے کو کندن بنا دیا ہے، ایک کھوٹے سکے کو کھرا بنا دیا ہے۔ مگر کھرا تب بنے گا جو اب اپنی زندگی کو اس مذہب کے، اس دین کے حوالے کرے گا، اور جو بزرگوں کی قربت حاصل کرے گا۔ دین کے حوالے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اپنا جو وقت ہے اس کو آپ ضائع نہ کیجیے۔ ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے یار زندگی کا۔ جو گھڑی کا کانٹا گھوم رہا ہے، برابر چل رہا ہے، ایک سیکنڈ ہماری زندگی سے کم ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک گولڈن چانس دیا ہے، اس چانس کو کھوئیے مت۔ زندگی برف کی طرف پگھل رہی ہے، اس زندگی کو ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی تعلیمات میں لگائیں، اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھ کر کے اسلاف اکرام کی تعلیمات میں لگائیں۔ ہم نے جب اپنے اسلاف کی تاریخ کو اٹھایا ہے،
جب جب ہم نے اپنے اسلاف کے طریقوں پر عمل کیا تب تب مسلمانوں نے کامیابیاں نصیب کی ہیں، کامیابیاں ان کے مقدر میں لکھی گئی ہیں۔ اور مسلمان جب جب بھٹکا ہے اس کی وجہ یہی رہی ہے کہ وہ اپنے اسلاف کے طریقوں کو چھوڑ چکا ہے۔ اللہ رب العالمین تمام قوم مسلم کو ہدایت نصیب فرمائے۔